بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 24 اکتوبر 2020 بروز ہفتہ 7 ربیع الاول مطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے روزمرہ حالات اور بدلتے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اور سچی خبریں پہنچ سکیں۔ نیوز بلیٹن بہت اہم ہوگا، اس میں شامل ہوں گی انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹ، آپ کے سوالات، جوابات، چھٹی، اقامہ اور بہت سی اہم خبریں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا نیوز بلیٹن پہلی خبر کے ساتھ۔ خروج عہدہ کی مدت شمار کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے خروج عہدہ ایگزٹ انٹری ویزے کی مدت شمار کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں مقیم ایک غیر ملکی نے استفسار کیا تھا کہ خروج عہدہ ویزا نکلوایا ہے، اس کا دورانیہ 150 دن کا ہے۔ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے ویزے کی میعاد اس کے اجرا کی تاریخ سے شروع ہوگی یا سعودی عرب سے سفر کے تاریخ سے شمار کی جائے گی۔ محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر پر جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ اگر خروج عہدہ ویزے کی میعاد مہینوں کے حساب سے مقرر ہو، مثلا 60، 90 یا 120 دن، تو ایسی صورت میں اجرا کی تاریخ سے 3 ماہ کے اندر سفر کیا جا سکے گا اور ویزے کی مدت سفر کی تاریخ سے جوڑی جائے گی۔ تاہم اگر خروج عہدہ ویزے کے دن متعین ہو یا اس میں یہ تحریر ہو کہ اس ڈیٹ سے قبل واپس آنا ہے، تو ایسی صورت میں دن اور واپسی کی متعینہ تاریخ کی پابندی کرنا ہوگی۔ نماز باجماعت کی اجازت کے بعد مسجد الحرام میں پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ ایمان افروز مناظر پر مشتمل تصاویر وائرل ہو گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج اور عمرہ نے مسجد الحرام میں پہلے جمعے کے موقع پر نمازیوں کی تصاویر جاری کی ہیں۔ حرم مکی میں نماز کی باقاعدہ اجازت کے بعد کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر کے تحت جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ ہر نمازی ایک دوسرے سے سماجی فاصلے کا لحاظ کرتے ہوئے کھڑا تھا۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے نماز جمعہ کا خصوصی اہتمام کیا تھا۔ مسجد الحرام پہنچنے پر نمازیوں کا استقبال حفاظتی تدابیر کے ساتھ کیا گیا۔ خواتین سے پرس چھیننے اور لوٹ مار میں ملوث ملزمان گرفتار۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے موٹر سائیکل سوار ملزمان کو گرفتار کیا ہے جو دکانوں پر لوٹ مار اور خواتین کے پرس چھین رہے تھے۔ ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القریدس نے ایک بیان میں کہا کہ دکانوں پر لوٹ مار کرنے اور خواتین کے پرس چھیننے والا ایک مقامی گروہ گرفتار کیا گیا ہے جو 4 سعودی نوجوانوں پر مشتمل تھا، راہدنی کی کئی وارداتوں میں ملوث ہے۔ خبر شامل کریں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات، جوابات۔ سعودی عرب آنے والے مسافر کو کتنے سگریٹ لانے کی اجازت ہے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کم ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ معمولات زندگی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے روزمرہ کے امور انجام دیے جا رہے ہیں۔ مرحلہ وار پابندیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں، جن میں سے سعودی عرب کے سفر اور ویزوں کے اجرا کے حوالے سے پابندیاں شامل ہیں۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے مختلف حوالوں سے سوالات ارسال کیے جاتے ہیں جن کے محکمے ہیں، ریلیونٹ محکمے ہیں، ان سے جوابات آپ کی خدمت میں حاضر کیے جاتے ہیں۔ ایک سامعین کا سوال ہے کہ سعودی عرب آتے وقت کتنی سگریٹ لائی جا سکتی ہیں؟ سعودی عرب میں تمباکو نوشی اس کی حوصلہ شکنی کرنے اور لوگوں میں اس کی عادت کو ختم کرانے کے لیے تمباکو کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ماضی میں سگریٹ کا ایک پیکٹ جو 5 ریال کا ملتا تھا، اب اس کی قیمت 17 ریال ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ سمگل شدہ سگریٹ بلیک مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں اور جو غیر قانونی ہے۔ سعودی محکمہ کسٹم نے فروری 2019 سے سعودی عرب سگریٹ پر کسٹم عائد کرتے ہوئے آنے والے مسافروں کو اپنے ہاں جو سگریٹ ہے وہ لانے کی قانون میں ترمیم کرتے ہوئے مقررہ تعداد سے زائد تمباکو کی مصنوعات لانے پر کسٹم عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ محکمہ کسٹم کے قانون میں مسافروں کو رائے دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایک مسافر اپنے ساتھ 200 سگریٹ، 24 سگار اور 500 گرام تمباکو لانے کا مجاز ہے۔ اس سے زائد مقدار میں سگریٹ یا تمباکو کی مصنوعات مسافر کے سامان سے برآمد ہونے پر ضبط کر لیا جائے گا۔ محکمہ کسٹم کے قانون کے مطابق ٹرانزٹ والے جو مسافر ہیں ان کے پاس سے مقررہ تعداد سے زیادہ سگریٹ یا تمباکو مصنوعات برآمد ہونے پر انہیں عارضی طور پر ضبط کر لیا جاتا ہے۔ ذیشان سوال کرتے ہیں، حج فنگر پرنٹ والے آؤٹ پاس بنوا کر وہ پاکستان یا انڈیا جا سکتے ہیں، یہ کیا؟ سعودی عرب میں قانون کے مطابق اجازت نامے کے بغیر حج کرنا جرم ہے جس کی سزا ڈی پورٹ ہوتی ہے۔ حج پرمٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہونے پر جرمانے کے علاوہ انہیں سعودی عرب سے مخصوص مدت کے لیے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔
حج کے دنوں میں وہ افراد جو پرمٹ کے بغیر مکہ مکرمہ یا مشاعر مقدسہ میں داخل ہوتے ہیں، اس دوران تحقیقاتی ٹیم کے اہلکار ان افراد کے فنگر پرنٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو محکمہ پاسپورٹ میں ان کا سسٹم سیز کر دیتا ہے۔ ایسے افراد جن کے فنگر پرنٹ حج خلاف ورزی کی مد میں لیے گئے ہوتے ہیں، وہ اس وقت تک ملک سے نہیں جا سکتے جب تک متعلقہ ادارے کی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوتے، جہاں کمیٹی حالات کا جائزہ لینے کے بعد ان کے خلاف سزا جاری کرتی ہے، جس میں سعودی عرب سے بے دخلی کی مدت اور جرمانے کی رقم کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اقامہ پر مملکت میں مقیم تھے تو فنگر پرنٹ کے بعد جوازات کے سسٹم میں آپ کا اکاؤنٹ سیز ہو گیا ہوگا، جبکہ آؤٹ پاس ایسے افراد کے لیے جاری ہوتا ہے جو اقامہ پر مقیم نہ ہو یا پاسپورٹ گم ہو گیا ہو اور انہیں ایمرجنسی میں وطن جانا ہو، جبکہ وہ افراد جو اقامہ پر ہوتے ہیں سسٹم میں ان کا مکمل ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے جو ایئرپورٹ کے سسٹم سے منسلک ہوتا ہے۔ مسجد الحرام میں ساؤنڈ سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ مسجد الحرام میں 120 سے زیادہ انجینئرز اور ٹیکنیشین ساؤنڈ سسٹم چلا رہے ہیں۔ ہر نماز سے قبل ساؤنڈ سسٹم سے مؤثر کیا جاتا ہے۔ یہ حرم شریف کے اندر اس کے صحنوں اور توسیع والی عمارتوں اور اطراف کی سڑکوں پر 6000 سے زیادہ لاؤڈ سپیکرز پر مشتمل ہے۔ العربیہ نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے ساؤنڈ سسٹم انتظامیہ کے ڈائریکٹر محسن السلمی نے بتایا کہ مسجد الحرام میں ساؤنڈ سسٹم آپریٹ کرنے کے لیے 2 اسٹوڈیوز ہیں، یہ کنٹرول روم سے اٹیچ ہیں۔ محسن السلمی نے بتایا کہ حرم مکی کا ساؤنڈ سسٹم دنیا کا معیاری ترین اور اعلیٰ درجے کا ہے۔ اس کی مدد سے 5 فرض نمازوں کے لیے مؤذن کی اذان اور ائمہ کرام کی آواز متوازن اور شفاف شکل میں حرم شریف کے گوشے گوشے، صحنوں اور آس پاس کی سڑکوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ انڈیا کی فلائٹ کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ انڈیا سے سعودی عرب آنے والے لوگوں کے لیے پریشانی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ فلائٹس ہیں کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کورونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امید پیدا ہو چکی ہے کہ اب انڈیا سے سعودی عرب کے لیے فلائٹس بھی اوپن ہو جائیں گی۔ اب انڈیا سے سعودی عرب فلائٹس کب تک اوپن ہوگی اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل میں جاتے ہیں۔ 31 اکتوبر تک انڈیا اپنے بارڈر خود بند کر چکا ہے۔ دیٹ مینس 31 اکتوبر تک تو انڈیا کی فلائٹس کھلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ دوسرا، سعودی عرب نے بین کیا ہے کرونا کیسز کی وجہ سے، لیکن ابھی کرونا کیسز میں جو ہے کافی کمی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد 2 دن پہلے ہی عرب نیوز میں بھی ایک آیا جو ہے وہ ایک آرٹیکل شائع ہوا کہ کافی زیادہ ان پہ جو ہے وہ پریشر ہے، کافی زیادہ سوالات موصول ہو رہے ہیں لوگوں کی طرف سے انڈیا اور پاکستان سے، وہ واپس آنا چاہتے ہیں ایکسپیٹریٹ۔ تو اس سلسلے میں بہت زیادہ ایک پروگریس دیکھی جا رہی ہے اور بہت جلد امید کی جا رہی ہے کہ نومبر کے کسی بھی ہفتے میں اجازت مل سکتی ہے۔ اس لیے ابھی تک کوئی سرکاری طور پر کوئی اعلان نہیں ہوا، لیکن جب وزیر ہردیپ سنگھ پوری سے پوچھا گیا تو ان کا بھی کہنا تھا کہ اس سلسلے میں بات چیت جاری ہے، بہت جلد اس پہ جو ہے عمل درآمد نظر آئے گا۔ تو ہمارے وہ پریشان بھائی جو موجود ہیں انڈیا میں، ان کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ وہ لوگ تھوڑا ریلیکس رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ان کو جو ہے وہ فلائٹس کی، انڈیا سے ڈائریکٹ سعودی عرب فلائٹس کی خوشخبری ملنے والی ہے۔ حکومت انڈیا اس میں بارے میں کافی زیادہ ورک کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبر شامل کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ آپ کو بتائیں گے آج پاکستان سے کون کون سی فلائٹ سعودی عرب آئیں گی اور سعودی عرب سے کون کون سی فلائٹس انڈیا جائیں گی۔ پہلے بات کرتے ہیں پاکستان سے، تو پاکستان کے لیے آج صرف 4 فلائٹ اسکیجول ہیں، جس میں 1 جدہ اور 3 ریاض کے لیے جائیں گی۔ لاہور سے جدہ سعودی عربین ایئر لائن کی SW 737 آج اسکیجول ہے۔ اس کے علاوہ فلائی ناس کی فلائٹ XY 316 جائے گی۔ اسلام آباد سے ریاض کے لیے سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ SW 707 جائے گی۔ کراچی سے ریاض کے لیے SW 739 لاہور سے ریاض کے لیے جائے گی۔ اگر بات کریں انڈیا کی، تو انڈیا کے وندے بھارت مشن کے تحت واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جدہ سے ٹوٹل جو ہے وہ 8 فلائٹس جائیں گی، جس میں سے پہلی فلائٹ آپ کو بتاتے ہیں کوزی کوڈ کے لیے جائے گی جدہ سے، اور جو ہے اس کے بعد G86531 جائے گی جدہ ٹو دلی۔ اس کے بعد جدہ سے حیدرآباد کے لیے ایک فلائٹ جائے گی QG573۔ اس کے بعد جدہ سے دلی کے لیے SG66، اور جدہ سے ممبئی جائے گی SW 968 سعودی عربین ایئر لائن۔ جدہ سے ممبئی SG69 اسپائس جیٹ، اور ریاض سے ممبئی کے لیے SG20 اسپائس جیٹ کی فلائٹ جائے گی۔ ریاض سے لکھنؤ فلائٹ ایک جائے گی انڈیگو کی 6E5424۔ اس کے بعد ریاض سے ایک اور فلائٹ جائے گی دلی کے لیے گو ایئر کی G86557 جس کا نمبر ہے، اور تروندرم کے لیے ایک فلائٹ جائے گی دمام سے انڈیگو کی 6E9052 جس کا نمبر ہے۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ عسیر کے پہاڑوں میں ہیلی کاپٹر سے آگ بجھانے کی کوشش جاری ہے۔ سعودی عرب میں تنومہ کے جبل غلامہ کے پہاڑی علاقے میں بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ کو بجھانے میں ارامکو کے ہیلی کاپٹر بھی آپریشن میں شامل ہو گئے۔ عسیر گورنریٹ نے آگ پر قابو پانے کے لیے مشترکہ آپریشن روم قائم کر رکھا ہے۔
فائر بریگیڈ کی ٹیمیں دشوار گزار پہاڑی مقامات پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ آرامکو کے ہیلی کاپٹر نے وہاں آگ بجھانے کے ہیلی کاپٹروں سے کام لیا ہے۔ کورونا سے متعلق بات کریں گے۔ 383 نئے کیسز، 14 اموات۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری۔ جمعے کو 400 سے کم نئے مریض سامنے آئے۔ جمعہ 23 اکتوبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 383 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح سعودی عرب میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,44,157 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 397 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اب تک 3,30,578 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ریاض ریسٹورنٹ کیس، تارکین اور سعودیوں پر 4 لاکھ ریال جرمانہ۔ وزارت تجارت نے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کیس میں 3 سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں پر 4 لاکھ ریال کا جرمانہ کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت نے مصر کے 2 شہریوں احمد سلیمان اور ہشام کو اپنے نام سے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کھلوانے والے مقامی شہری عبداللطیف اور محمد الحبیب اور محمد بانافع کو قانون تجارت کا مجرم قرار دیتے ہوئے ان پر جرمانہ کر دیا۔ سعودی قانون کے تحت کوئی بھی مقامی شہری اپنے نام سے کسی غیر ملکی کو کاروبار نہیں کرا سکتا۔ اسی طرح غیر ملکی بھی سعودیوں کے نام سے قانوناً اپنا کاروبار نہیں کر سکتے۔ دونوں جرم ہے۔ جدہ میں ایک افسوسناک واقعہ، واٹر ٹینکر گاڑیوں پر الٹ گیا، 2 ہلاک 5 زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب میں شمالی جدہ کے کنگ عبدالعزیز روڈ پر قرہ ارضیہ چوک کے قریب واٹر ٹینکر 3 گاڑیوں پر الٹ گیا، 2 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ ٹرک کے الٹنے سے بعض مسافر گاڑیوں میں پھنس گئے۔ شہری دفاع کی امدادی ٹیم نے فوری کارروائی کر کے انہیں گاڑیوں سے نکالا۔ سعودی بحریہ نے $100 ملین کی میتھامفیٹامن ضبط کر لی۔ سعودی بحریہ نے ریکارڈ مقدار میں نشہ آور میتھامفیٹامن کرسٹل میتھ ضبط کر لی، $100 ملین سے زیادہ مالیت کی ہے۔ بحریہ نے اپنی تاریخ میں اتنی بڑی مقدار میں کرسٹل میتھ ضبط نہیں کی تھی۔ 450 کلو گرام سے زیادہ میتھامفیٹامن کرسٹل میتھ پکڑ لی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق بحریہ فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر سلیمان الفقیہ نے بتایا کہ بحریہ نے اپنی تاریخ میں اتنی بڑی کامیابی کبھی حاصل نہیں کی۔ مونٹروز جہاز آپریشن میں شامل رہا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے آپ کے ساتھ شام 6 بجے کے نیوز بلیٹن میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔